بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما العجمۃ، بہرحال عجمہ، فشرطها، تو اس کی شرط یہ ہے ان تکون علماً، کہ وہ علم ہو، فی العجمۃ، عجمہ میں، وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، اور زائد ہو 3 حرفوں پر، کابراہیم، یا جیسے ابراہیم، او ثلاثیاً متحرک الاوسط، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، 3 حرفی ہو، درمیان والا حرف متحرک ہو، کشطر، جیسا کہ شطر، فلجام منصرف، تو لجام منصرف ہے، لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے، لسکون الاوسط، بوجہ درمیان والے حرف کے ساکن ہونے کے۔ عجمہ کا لغوی معنی ہے بے زبان ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے لفظ کا ان الفاظ میں سے ہونا جن کو غیر عرب نے وضع کیا ہے۔ لغوی معنی ہے بے زبان ہونا، اصطلاحی معنی ہے لفظ کا ان الفاظ میں سے ہونا کہ جن کو غیر عرب نے وضع کیا ہے۔ عجمہ کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عجمہ میں علم ہو۔ نمبر 2، 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، یا تو زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی 3 حرف سے زائد ہو، جیسا کہ ابراہیم ہے، یا ثلاثی ہو، متحرک الاوسط ہو، یعنی 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسا کہ شطر، جو کہ ایک قلعے کا نام ہے۔ عجمہ کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عجمہ میں علم ہو۔ نمبر 2، 2 باتوں میں سے ایک بات ہو، زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم 3 حرف سے زائد ہے، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، یعنی 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسا کہ شطر۔ تو فلجام منصرف، لجام منصرف ہے، کیونکہ اگرچہ یہ زائد علی الثلاثہ تو ہے لیکن پہلی شرط نہیں پائی جاتی کہ یہ علم نہیں ہے۔ اور نوح بھی منصرف ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس میں پہلی بات پائی جاتی ہے، پہلی شرط، کہ یہ عجمہ میں علم ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی، نہ یہ زائد علی الثلاثہ ہے، نہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، بلکہ ثلاثی ساکن الاوسط ہے، لہذا لجام منصرف ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ اس میں دوسری بات ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہے لیکن پہلی شرط نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ علم نہیں ہے۔ اور نوحن بھی منصرف ہے، کیونکہ اگرچہ پہلی شرط ہے کہ عجمہ میں علم ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی، نہ تو یہ زائد علی الثلاثہ ہے، نہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، بلکہ ثلاثی ساکن الاوسط ہے۔ اما الجمع، بہرحال جمع، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکونا، کہ وہ ہو، علی صیغۃ منتہی الجموع، منتہی الجموع کے صیغے پر، وہو ان یکونا، اور وہ یہ ہے کہ ہو، بعد الف الجمع، الف جمع کے بعد، حرفان 2 حرف، کمساجد، جیسے مساجد، او حرف مشدد، یا ایک حرف مشدد ہو، مثل دواب، جیسا کہ دواب، یا ثلاثۃ احرف اوسطها ساکن، 3 حرف ہوں جن کا درمیان والا ساکن ہو، غیر قابل للہاء، اس حال میں کہ وہ ہاء کو قبول کرنے والا نہ ہو، جیسا کہ مصابیح۔ فسیاقلۃ و فرازنۃ منصرف، پس سیاقلہ اور فرازنہ منصرف ہے، لقبولہما الہاء، بوجہ ان دونوں کے ہاء کو قبول کرنے کے، وہو ایضاً قائم مقام السببین، اور وہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، الجمعیت و لزومہا، جمعیت اور لزوم جمعیت، و امتناع، اور ممتنع ہونا اس بات کا، ان یجمع مرۃ اخری، کہ اس کی جمع بنائی جائے دوسری مرتبہ، جمع التکسیر، جمع تکسیر، فکأنہ جمع مرتین، گویا کہ اس کی جمع بنائی گئی 2 مرتبہ۔ تو اسباب معنی صرف میں سے ایک جمع ہے، جمع کا لغوی معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اسم کا ان اوزان میں سے ہونا، اسم کا 2 یا 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرنا، کئی افراد پر دلالت کرنا۔ جمع کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ منتہی الجموع کا وزن وہ وزن ہوتا ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، یا ایک حرف مشدد ہو، یا 3 حرف ہوں، درمیان والا حرف ساکن ہو۔ منتہی الجموع کا وزن وہ وزن ہوتا ہے جس میں الف جمع کے بعد 3 باتوں میں سے ایک بات ہو، الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، یا الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں، درمیان والا ساکن ہو۔ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد، اس میں الف کے بعد جیم اور دال ہیں۔ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب، اس میں الف کے بعد با حرف مشدد ہے، اور 3 حرف ہوں، درمیان والا حرف ساکن ہو، جیسا کہ مصابیح۔ یہاں پر الف جمع کے بعد با یا ہا ہیں، اور درمیان والا جو ہے وہ حرف یا ساکن ہے۔
تو پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہا نہ ہو، یعنی ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے۔ لہذا سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہوں گے، اس لیے کہ اگرچہ یہ منتہی الجموع کے وزن پر تو ہیں لیکن ان کے آخر میں ہا ہے، یعنی ایسی تا ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ سیاقلۃ فرازنۃ یہ منصرف ہیں اس لیے کہ اگرچہ یہ منتہی الجموع کے وزن پر ہیں لیکن ان کے آخر میں ہا ہے، یعنی ایسی تا ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مقام السببین، جمع منتہی الجموع کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بیان کی کہ یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک جمعیت اور دوسرا لزوم جمعیت، یعنی دو مرتبہ تو اس کی جمع بن گئی، اب تیسری مرتبہ جمع تکسیر بنانا ممتنع ہے تو پہلی والی جمعیت اس کو لازم ہے، گویا دو مرتبہ اس کی جمع بن گئی ہے تو اس میں ایک جمع والا جو سبب ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، جمعیت اور لزوم جمعیت، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔